الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخشى الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ انا لهم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا سکھایا پڑھایا ہوا بولا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں، سورۃ الدخان کی آیات مبارکہ 11، 12، 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے علم میں کوئی دوسری ہستی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چرند ہے، پرند ہے، نباتات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا رب ہے۔ وہ سب کو رزق دے رہا ہے، وہ سب کا پالن ہار ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ پتھر کے اندر اگر کیڑا بھی ہے تو اس کے لیے بھی اس نے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ جب جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے جب وہ پوری کر لیتا ہے تو اس پر موت طاری ہو جاتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اس کی نشو و نما کی، وہاں اس کے رزق کا بندوبست کیا۔ وہ ذات جو ماں کے پیٹ میں ایک بچے کا رزق کا بندوبست کرتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو کیا اس کے لیے مشکل ہے رزق اس کے رزق کا بندوبست کرنا، جو اتنی بڑی دنیا ہے؟ اور اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے سب انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، سب انسان کو فائدہ دے رہے ہیں، سب سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کوئی انسان سے فائدہ اٹھانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ سب ان وسائل کو انسان استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے جتنی چیزوں کو بنایا انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ کوئی سواری کا کام دے رہی ہے، کوئی خوراک کا کام دے رہی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور انسان کو محض اس نے کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم یہاں دنیا میں کھو گئے، ہم اپنا مشن بھول گئے۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے جنہوں نے یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ لوگوں صرف ایک اللہ ہی ہے، اسی کو مان لو، اسی کی مان لو۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں۔ خواہشات کو چھوڑ دو، یہ زندگی تمہارے لیے امتحان گاہ ہے،
یہ دارالعمل ہے اور دارالجزا مرنے کے بعد آخرت ہے. اس لیے کسی دوسرے کو اپنا رازق مت سمجھو، کسی دوسرے کو اپنا مشکل کشا مت سمجھو، کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا مت سمجھو، کسی دوسرے کو بچے دینے والا، بیٹے دینے والا مت سمجھو، کسی دوسرے کو موت دینے والا مت سمجھو. سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے تمہارے میں آبا و اجداد کا بھی رب وہی ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے. اور قیامت تک جتنے جاندار آئیں گے اس دنیا میں ان کا رب ہی وہی اکیلا ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا حاجت روا نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کے منکر ہیں، کیا اس دن وہ دیکھ لیں گے جب قیامت کا منظر ہوگا، جب ان کو دردناک عذاب گھیرے گا، اس وقت ان کی کوئی شمائی نہیں ہوگی. اس وقت وہ پچھتائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیرے انبیاء کی بات مانیں گے، ہم مان چاہیے زندگی نہیں گزاریں گے، رب چاہیے زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا بس وہ وقت ختم ہو گیا. ہاں اللہ کے علم میں اگر تمہیں دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تم ویسے کفر کرو گے. اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، ہمیں جنت کا حقدار بنائے. اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے، یہ مصیبت ہم سے دور کر دے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں. لیکن اس وقت ایمان قبول کرنا کام نہیں آئے گا. ایمان کا قبول ہونا سکرات موت سے پہلے ہے. جب انسان کو سکرات موت شروع ہوتے ہیں نا تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، نیک روحوں کو فرشتے بڑے اعزاز و اکرام سے اس کی روح لے جاتے ہیں، اور جو بد ہوتے ہیں ان کے لیے ڈراؤنے شکلوں میں آتے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر اس وقت کہتے ہیں، ایسے فرعون نے بھی کہا تھا جب فرعون ڈبکیاں کھا رہا تھا نا تو پھر پکار اٹھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت اس کو کیا جواب ملا؟ آپ کا ایمان لانا قبول نہیں ہے. اب تو یہ تیرے ساتھی یہ جہنم میں جائیں گے اور تمہیں صبح و شام اس جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا عالم برزخ میں کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، کہ تم نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کو منا لیں، اللہ کی مان لیں کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے اور وہی ایمان قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنا دے. کیونکہ کفار کہتے تھے نا ہم مر جائیں گے نا بس خاک میں مل جائیں گے، ذرا ذرا ہو جائیں گے، بس مٹی ہو جائیں گے، بس ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، بس یہی زندگی ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن آخرت پر یقین نہیں تھا. تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر کہتے تھے کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابق ان کو زندہ کر دو، کبھی کہتے تھے ہم پر پتھروں کی بارش کرا دو، کبھی کہتے تھے ہم پر اس سے بھی سخت عذاب نازل کر دو. تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے پر عذاب تم پر نازل نہیں کرے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تم میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا. جب تک مومنین استغفار کرنے والے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا. ہاں جب مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، تو اس وقت تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا.
اب وقت ہے اپنی اصلاح کر. پھر اللہ نے دکھا دیا جب مہلت کا ٹائم ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، وہاں ان کے بڑے بڑے سردار وہ بھی گئے، اس نیت سے گئے کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے، اور خود ان کا خاتمہ ہو گیا. وہ بڑے بڑے سردار 70 کے قریب مارے گئے اور ان کو اس بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تو تمہیں یقین ہے جو میں کہتا تھا، میری بات مان، کیونکہ اللہ نے ان کو سنوا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. کیوں؟ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں سنوایا. قرآن مجید میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ سنوا دیتے ہیں، آپ نہیں سنوا سکتے. اور ادھر ہم اس پر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. بھئی اللہ کا قرآن تو پڑھو کم از کم، اس کو سمجھو تو صحیح. اور یہاں یہ ہے کہ وہ بڑا دردناک عذاب ہوگا. پھر کہیں گے یہ ہم سے مصیبت دور ہو جائے، ہم صدق دل سے ایمان لاتے ہیں، ہمیں موقع دیا جائے. لیکن اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، تمہیں اس دنیا میں مہلت دی گئی، تمہارے کہنے پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا گیا تھا، تمہیں ڈھیل دی گئی تھی، لیکن تم نے اس ڈھیل سے، اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر اَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، اور ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے. یعنی تمہارے پاس تو پیغمبر آئے تھے، اللہ کے نبی آئے تھے، اللہ کے رسول آئے تھے، انہوں نے صبح و شام تمہیں یہ تبلیغ کی کہ مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم نے ان کی مخالفت کی، تم نے انہیں ہر قسم کی تکالیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں، اور جنہوں نے ان پر جو غرباء ایمان لائے، تم نے ان کو بھی چین سے نہیں جینے دیا. اللہ نے حجت پوری کی، تمہارے رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے تھے، تم نے خود وہ چانس مس کر دیا، ضائع کر دی. اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا سکھایا پڑا ہوا بولا ہے. یعنی تم پھر ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اپنا رخ پھیر لیتے تھے، اور الٹا کیا کہتے تھے؟ یہ سکھایا پڑا ہوا ہے. کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے یہ بولا ہے. تم نے تو الٹا ان کو نشانہ بنایا، حد تک کا تم نے ان کا مذاق اڑایا. اب تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مغفرت نہیں ہے، کیونکہ تم نے وہ چانس مس کر دیا، تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر اس وقت تم انبیاء کی بات مان لیتے، ان پر ایمان لے آتے، تو توحید پرست بن جاتے، شرک کو چھوڑ دیتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کو شریک نہ کرتے، تو آج تم بھی مومنین کی طرح کامیاب ہوتے. جیسے آج ان کا ٹھکانہ جنت ہے، تمہیں بھی وہی جنت ملتی. لیکن اب کیونکہ تم نے خود ضائع کر دیا، تم نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اب وہ مزہ چکھو. اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جنت کا مستحق بنائے، ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، اور یہودیوں کو نیست و نابود کر دے. جو کفار اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو نیست نابود کر دے. جو ان کفار کے اہلکار مسلمانی کے پردے میں، منافقت کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور ان کو فائدہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشانہ عبرت بنائے. اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ ایک بن کر مسلمانوں کی مدد کریں، جانی اور مالی بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماری میں شفا کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو
صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.